لیزی ڈاگ۔ اس کے استاد نے اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کی پیدائش معمول کا ایک واقعہ تھا۔ وہ کسی بڑے باپ کا بیٹا نہ تھا کہ اس کی پیدائش کو کوئی غیر معمولی واقعہ قرار دیا جاتا۔ عام سے گھر میں پیدا ہونے والا یہ عام سا بچہ اس وقت اور بھی عام رہ گیا جب 3 سال کی عمر تک وہ بولنا ہی نہ سیکھ سکا اور والدین کو اس سلسلے میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑا۔ بعض نے تو اسے آٹزم کی بیماری قرار دیا۔ اس کی اس خاموشی نے اسے عام انسانوں کے متعلق گہرائی میں سوچنے کی طرف مائل کیا۔ اسکول جانے کے قابل ہوا، مگر یہ کن ذہن، سست رفتار طالب علم اپنے اساتذہ کے لیے نکما، نااہل اور نکھٹو ثابت ہوا۔ حتیٰ کہ اسے ایک بار محض اس لیے اسکول سے نکال دیا گیا کہ وہ جماعت کے ابھرتے ہوئے طالب علموں کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا عمومی تاثر بالکل منفی تھا۔ اس کی ذہنی صلاحیتوں کا یہ حال تھا کہ ایک پولی ٹیکنک ادارے میں داخلے کے امتحان میں پہلی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا ایک قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ اسے نئے سرے سے تیاری کر کے دوبارہ داخلے کا امتحان دینا پڑا، جس میں وہ کامیاب ٹھہرا۔ 20 برس تک وہ ایک بے وقت نوجوان ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے سوئے ہوئے دماغ نے جاگنا شروع کیا۔ اس کے اندر کا متحرک انسان سوئے ہوئے انسان پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ سست رفتار انسان کے اندر جنبش پیدا ہوئی۔ نکمے، نااہل اور نکھٹو انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ تحقیقی کاموں میں لگ گیا۔ 26 سال کی عمر تک اس نے اپنی پہلی کتاب شائع کروا لی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ انتہائی سادہ رہنے والا یہ شخص بالکل سادہ غذا کھاتا، مگر جب دنیا سو رہی ہوتی تو یہ جاگ رہا ہوتا۔ 1879 کو جرمنی میں پیدا ہونے والے اس شخص نے 1933 میں جرمنی کو خیر باد کہا تو ہٹلر نے اس بات کا سخت برا منایا، کیونکہ اس وقت تک اس نے بہت سا کام کر لیا تھا۔ اسرائیل نے اسے صدارت کی پیشکش کی، مگر اس نے سیاست کو انسانیت کا کینسر کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ دوستو، یہ کاہل شخص مشہور ماہر طبیات آئنسٹائن تھا، جس نے اپنے بارے میں یہ تاثر غلط ثابت کر دیا۔ وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، نہ ہی کسی بڑے علمی و ادبی گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اپنے آپ پر انحصار اور مسلسل محنت کے بل بوتے پر ایک سست رفتار کتا کہلانے والا انسان بے مثل کام کر گیا۔ کتنے ہی ایسے گوہر نامدار ہیں جو تجسس اور تحقیق سے کوسوں دور اپنی تقدیر کا رونا روتے خود بھی مایوس ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے محض محنت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بے وقت بنا رکھا ہے، حالانکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم انسان چھپایا ہوا ہے۔ اس چھپے عظیم انسان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں، بس اپنی تخلیق کو خدائے بزرگ و برتر کا عظیم تحفہ سمجھ کر جاگتی آنکھوں سے دیکھتے خوابوں کی تعبیر کے حصول میں تدبیر اختیار کرنے کے فن پر قادر ہو جائیں، پھر دیکھیں آپ کے آگے آنے والا ہر پتھر کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ سپیڈ بریکر کیسے ہموار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی منزلیں طے کرتے آپ کیسے بڑی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تاریخ بڑے خواب دیکھنے والوں کو جھک کر سلام پیش کرتی ہے، اس لیے کہ بڑے خواب دیکھنے والے بڑے ارادوں کے ساتھ کٹھن منزلوں کے راہی بنتے ہیں۔ تاریخ بزدلوں، کاہلوں اور نکموں کو رونتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، لیزی ڈاگ سے تاریخ کے صفوں میں زندہ رہنا ہے یا اپنی تقدیر کا رونا روتے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔